अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज भी बहुत ही गर्मा गर्म और ख़तरनाक तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। आज जनाब जो रन डाउन है उसके हवाले से आपको बता दूँ कि रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे पे पूरी PTI की अब शामत आ गई है। कितने नामों को JIT ने तलब कर लिया है, क्या तफसीलात हैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके अलावा आज आपको मैंने बताना है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने एक और कामयाब ऑपरेशन करके 4 बड़े दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी कार्रवाइयां करते थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। वो कौन है, उनकी क्या तफसीलात हैं, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके अलावा आज मैंने आपको बताना है जनाब कि आर्मी चीफ का 2 टोक अब बयान सामने आ गया है और अभी आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट की जो कार्रवाइयां हैं वो बड़ी तेज हो गई हैं। क्या मामला, इसके बारे में भी बात करूंगी। साथ ही आज मैंने आपको बताना है जनाब पाक फौज के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं उनका इंतकाल हो गया है, उनकी क्या बायोग्राफी है, क्या तफसीलात है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा जनाब आज मैंने आपको बताना है कि PTI ने एतराफ़ कर लिया है कि वो आर्मी चीफ के कदमों में जाके गिर गए हैं और अब वो उनसे मुआफ़िया मांग रहे हैं। और भी बहुत सारी गर्मा गर्म खबरें और बहुत ही ट्रेंडिंग वायरल खबरें आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। तो चलिए जनाब आज की सबसे गर्मा गर्म सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और सबसे पहली खबर ये है कि रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम हुकूमती JIT ने चेयरमैन PTI समेत 15 अरकान को तलब कर लिया है। अब जनाब आपको बताऊं, फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियां मोहम्मद असलम इकबाल, हमाद अजहर, ओन अब्बास, आलिया हमजा, शहबाज शब्बीर, वकास अकरम, कमल शोजब, तैमूर सलीम खान, असद कैसर, शाह फरमान, इन तमाम लोगों को अब तक नोटिस जारी हो चुके हैं। JIT ने PTI सोशल मीडिया टीम के 10 अरकान को भी तलब कर लिया है, उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। इन अफराद में आसिफ रशीद, मोहम्मद अरशद, सिबगतुल्ला विर्क, अजहर मशवानी, मोहम्मद नुमान अफजल, जिब्रान इलियास, सैयद सलमान रजा जैदी और जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क और अली हसनैन भी इसके अंदर शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक तमाम अफराद को नोटिस के ज़रिए कल 12 बजे JIT के सामने तलब कर लिया गया है। कहना यह है उनका जनाब ज़राए का कि JIT जो है वो इन अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात कर रही है और JIT जो है वो इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही है। JIT इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम एक्ट 2016 के सेक्शन 30 के तहत जो है ये JIT तश्कील दी गई है, जिसका मकसद कानून के मुताबिक मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है, क्योंकि ये वो तमाम लोग हैं जिनके बारे में आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर ये लोग गंदा प्रोपेगेंडा चलवाते हैं कि पूरे पूरे सेल्स काम कर रहे हैं। अगर इसके हवाले से JIT बनी है तो ये सिर्फ JIT नहीं रहनी चाहिए, फिर इसके ऊपर प्रॉपर जिसे कहते हैं ना कि फैसला भी होना चाहिए। तो जनाब अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। अच्छा जी, अब आते हैं जी अपनी मेन खबर की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि नेवल चीफ हमारे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पूरी खबर क्या है आपको बता दूं कि बेसिकली ये हमारे साबिक नेवल चीफ हैं और साबिक हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जी। इनका नाम है जी इफ्तिखार सरोही। इनका इंतकाल हो गया है, इस्लामाबाद में इनका इंतकाल हुआ है। और आपको बताऊं कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार सरोही के इंतकाल के ऊपर ताज़ियत का इजहार किया है और मरहूम की पाक बहरिया के लिए खिदमात को जो है वो सराहा है, खराज तहसीन पेश किया है। आपको ये भी बताऊं कि इफ्तिखार सरोही 1955 में पाक बहरिया में शामिल हुए थे और उन्होंने 1965 और 1971 की जो जंगें हैं, 1971 की जंग, उसमें भी हिस्सा लिया था। जबकि एडमिरल रिटायर इफ्तिखार सरोही जो हैं वो 1986 और 88 में पाक बहरिया के सरबराह रहे हैं और 1988 से लेके 1991 तक जो है वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी रह चुके हैं। तो उनके लिए मगफिरत की दुआ कर दीजिएगा। इनके हवाले से सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली ये करंट जो हमारे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं उनकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तो लिहाजा मैंने आपको ये बता दिया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इख्तियार वली जो हैं उनके बारे में आप लोगों को पता है कि काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही थी, क्योंकि वज़ीर आज़म जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी काबीना में जब से लोगों का पता चला कि कौन कौन उनकी काबीना में शामिल है, तो बहुत सारे लोग जो PMLN के सपोर्टर थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तनकीद करते हुए कहा था कि आपके पुराने और देरीना साथियों में इख्तियार वली का नाम जो है वो शामिल है, तो उसको आपने क्यों नहीं काबीना में उस तरह से शामिल किया।
تو اب اختیار ولی کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا جو ہیں وہ مقرر ہو گئے ہیں، تو ہماری طرف سے ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو جناب اب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ۔ ایک اور بہت ہی اہم خبر، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ISI نے، ہماری انٹیلیجنس سروسز نے جو ایک آپریشن کیا تھا انٹیلیجنس بیسڈ، امریکہ کے CIA کی جو نشاندہی تھی اس کے اوپر، اور وہ جو دہشت گرد پکڑا تھا جو افغانی تھا، اور جس طرح سے اس نے ایبے گیٹ کے اوپر جو ہے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا تھا، دہشت گردانہ کاروائیاں کی تھیں، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو اس بندے کی پوری بایوگرافی بھی بتائی تھی۔ اگر اب تک آپ نے میرا وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو میرے چینل پہ جائیں، میں نے ساری تفصیلات اب تک کے جو آپ کے ساتھ ہیں وہ شیئر کی ہیں۔ تب اس کے حوالے سے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے جناب وہ یہ ہے کہ پاکستانی فورسز کے ہاتھوں گرفتار یہ جو شریف اللہ ہے جس کو پکڑا ہے، اس نے اب اعتراف جرم کر لیا ہے اور ملزمان کو شناخت بھی کر لیا گیا ہے، اور امریکی محکمہ انصاف جو ہے انہوں نے اس چیز کے بارے میں اناؤنس بھی کر دیا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا چکی تھی کہ ٹرمپ نے ہماری جو انٹیلیجنس سروسز ہیں ان کا کافی شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ امریکی محکمہ انصاف جو ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستانی فورسز کے ہاتھوں بلوچستان سے یہ جو گرفتار ہونے والا دہشت گرد ہے شریف اللہ، اس نے اب فائنلی اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کابل ایئرپورٹ پہ حملے کے 4 گرفتار ملزمان میں سے 2 کو شناخت کر لیا ہے، اور امریکی محکمہ انصاف نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں گرفتار دہشت گرد شریف اللہ سے متعلق تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ داعش کا دہشت گرد جو ہے یہ کابل حملے میں گرفتار 4 میں سے 2 ملزمان کی شناخت کے بعد ممکنہ حملہ آوروں کو اسلحے کی استعمال کی تربیت بھی دیتا تھا، دہشت گرد تنظیمیں بھی چلاتا تھا، وسائل بھی فراہم کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بائیڈن انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے طالبان کو اربوں ڈالرز کا اسلحہ مل گیا، یہ کہنا ہے ٹرمپ گورنمنٹ کا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب امریکہ نے انخلا کیا تھا افغانستان سے تو اپنا اسلحہ وہیں پر چھوڑ کر آ گئے تھے۔ پاکستان کا انہوں نے خصوصی شکریہ ادا کیا، اور جناب اب فائنلی اس شخص نے جو ہے وہ اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر پہ۔ اس سے پہلے کہ میں پراپر اگلی خبر پہ جاؤں، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتانا ضروری ہے کہ آرمی چیف نے ایک مرتبہ پھر سے کہا ہے کہ جو خوارج ہیں اور جو ان کے سہولت کار ہیں ان کے خلاف جنگ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گی۔ یہ ان لوگوں کو پیغام ہے آرمی چیف کا کہ جو اپنا نام تو مسلمان استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم افغانستان کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، بھائی ہے، مسلمان ملک ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگ اپنے لوگوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ نے، ہمارے اداروں نے متعدد بار ان کو اناؤنس کیا ہے کہ بھئی اپنے لوگوں کو آپ استعمال مت ہونے دیں، مگر وہ لوگ باز نہیں آ رہے۔ ایسے میں آرمی چیف کا یہ 2 ٹوک اعلان کرنا ان لوگوں کے منہ پر بھی ایک زناٹے دار تھپڑ ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے CIA کے کہنے کے اوپر جو ہے افغانی بھائی جو بے شک دہشت گرد تھا اس کو پکڑوا دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں نا وہ خوارج ہیں، اس لیے ہم ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا کر رہیں گے۔ تو آرمی چیف کا یہ جو بیان ہے یہ 4 مارچ کو جناب انہوں نے بنو کینٹ میں خوارج کے ناکام دہشت گرد حملے کے تناظر میں دیا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر 2024 کا جو پورا سال گزرا ہے افغانستان کی طرف سے بہت بار در اندازی کی گئی ہے، بہت بار حملے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ آرمی چیف نے CMH بنو کا دورہ کیا اور جہاں پر انہوں نے زخمی اور جتنے بھی ہمارے جوان تھے ان کی خیریت دریافت کی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرنے کے بعد فائنلی یہ اناؤنس کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک خوش آئند خبر یہ ہے کہ بلوچستان سے 4 افغان دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے ہماری ایجنسیز نے۔ پاکستان میں یہ دہشت گرد کارروائیوں کی منصوبہ بندی کا اعتراف کر چکے ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں پاک افغان سرحد کے قریب یہ کامیاب آپریشن کیا ہے، جس میں یہ 4 افراد نہ صرف گرفتار ہوئے ہیں بلکہ ان سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ 5 مارچ 2025 کو بلوچستان کے علاقے توبہ کاکڑی کے اندر جو ہے آپریشن کیا گیا، جس میں یہ 4 لوگ پکڑے گئے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے جناب کہ ان سے کلاشنکوفی، دستی بامز، آتشی اسلحہ جو ہے وہ سارا کا سارا ان سے ریکور ہو گیا ہے، اور پاکستان میں بڑی دہشت گردانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی کا اعتراف بھی انہوں نے کر لیا ہے، اور اپنا جو ویڈیو بیان ہے وہ بھی جاری انہوں نے کر دیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ ایک کا نام جو ہے اسام الدین ہے، اس کے والد کا نام گلشاد ہے۔ اس سے صاف بتایا ہے کہ اس کا تعلق افغانستان سے ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہمارا نظریہ جو ہے وہ ہماری ٹریننگ ہے۔ اور جناب دہشت گرد اسام الدین نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے پاس بندوقیں، کلاشنکوف، ہینڈ گرنیڈ اور دیگر اسلحہ بھی تھا، اور وہ افغانستان سے 3 دن پہلے جو ہے وہ سرحدی باڑ کے راستے جو ہے وہ چوری چھپے پاکستان کے اندر داخل ہوا، اور اس کے بعد اس نے آگے پشین میں جانا تھا، اور گرفتار دہشت گردوں کو مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام کے اوپر اب فائنلی بھیج دیا گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی طاقت کے بعد ہماری فوج موجود ہے۔ یہی لوگ ہیں جو
پاکستان کو میں کہتی ہوں کہ اگر ہمارے پاس یہ فوج نہ ہوتی، ہمارے پاس یہ طاقت نہ ہوتی تو کہاں سے کہاں پر. اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں پھر ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اب چلتے ہیں جی آج کی اگلی خبر پہ. تو بہت بڑی خبر ہے جناب، یہ پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ لگاتار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور اس بات کے بارے میں جب پی ٹی آئی والے ان کو پتہ چلتا ہے تو ایک دن وہ مان جاتے ہیں، اگلے دن وہ کہتے ہیں نہیں جی خان اندر مر بھی جائے گا وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ نہیں کرے گا. اب آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے جو پس پردہ رابطے ہیں اس کا اعتراف کر لیا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پس پردہ رابطوں کے بارے میں تحریک انصاف کی ایک اعلیٰ عہدیدار نے جناب نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے پس پردہ نہ صرف رابطے جاری ہیں، نہ صرف معافیاں مانگی جا رہی ہیں، بلکہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور گنڈا پور جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جو ہے وہ کاوشیں بھی کر رہے ہیں. اعلیٰ پارٹی عہدیدار کے مطابق پارٹی جو ہے وہ اس بات پر بھی متفق ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے، جبکہ بیرسٹر گوہر اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کی رہائی کے لیے پر امید ہیں. تو اب وہ لوگ جو کہتے تھے نا کہ خان صاحب مر جائیں گے لیکن خان صاحب کبھی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے، یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جناب جی. رابطے ہو رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ آرمی چیف کو کب ترس آتا ہے خان صاحب کے اوپر، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں جیسے ہی ان کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جن کو چھوڑا جانا چاہیے تبھی وہ کوئی آرٹیکل انٹرنیشنلی لکھوا دیتے ہیں یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا انتظامیہ کے خلاف ایسی گندی بات کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی وہ جو امیدیں ہوتی ہیں وہ دم توڑ دیتی ہیں. بہرحال آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ضرور کامنٹ سیکشن میں آئیے بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ جتنی خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.